بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے شیخ محی الدین ابن عربی اور اس کا عقیدہ کہ عورت مظہر خدا ہوتی ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی کو صوفیہ شیخ اکبر اور شیخ العارفین کہتے ہیں۔ میں نے اس کی 2 تصانیف لی ہیں جو ڈاکٹر عبدالقدیر صدیقی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کا اردو ترجمہ ہے۔ خصوص الحکم کے مقدمے میں جو پیج نمبر 10 پر ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر صدیقی لکھتے ہیں کہ محی الدین ابن عربی کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مراقبے کی حالت میں اس کو ایک کتاب دی جس کا نام اس نے فتوحات مکیہ رکھا، اور ایک دوسری کتاب رسول اکرم نے خواب کی حالت میں اس کو دی جس کا نام اس نے خصوص الحکم رکھا۔ ابن عربی کہتا ہے، میں نے اس کتاب کا نام فتوحات مکیہ فی معرفت الاسرار اس لیے رکھا کہ میں نے اس کتاب میں اکثر وہ باتیں بیان کی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیت مکرم کے طواف اور حرم شریف میں مراقبے کے دوران عطا فرمائی۔ اور کہتا ہے کہ 637 ہجری کو یہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہے۔ آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب تھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ ابن عربی کے استفسار پر یعنی سوال پر آپ نے اس کا نام خصوص الحکم بتایا۔ آپ نے یہ کتاب شیخ ابن عربی کو دی اور فرمایا کہ اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جبرائیل کے ذریعے وصول ہوا، جبکہ ابن عربی کا دعویٰ ہے کہ اس کو یہ کتابیں ڈائریکٹ وصول ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ عورت مظہر خدا ہوتی ہے، اور جب مرد عورت سے جمع کرتا ہے تو وہ اس بات کو فراموش نہ کرے کہ وہ کس سے جمع کر رہا ہے اور کس سے لذت پا رہا ہے۔ اس کی کتاب خصوص الحکم کے پیج نمبر 430 پر جو کچھ لکھا ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض الفاظ سمجھنے میں مشکل ہو۔ محی الدین ابن عربی لکھتا ہے کہ مرد جمع کرتے وقت شہوت اس پر فنا ہو گئی تھی اور بے خودی چھا گئی تھی۔ حق تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا غیور ہے، کیوں بندے نے غیر خدا کی طرف توجہ کی، یعنی کیوں عورت کی طرف توجہ کی، کیوں سمجھا کہ وہ غیر خدا سے لذت پا رہا ہے، لہٰذا اس کو غسل کا حکم دے کر پاک کر دیا تاکہ عورت جس میں فنا ہو گیا تھا اس میں بھی توجہ الی الحق کرے۔ یہی غفلت عن اللہ تو موجب غسل ہے۔ غرض ہے کہ مرد کا حق کو عورت میں مشاہدہ کرنا اتم و اکمل ہے، کیونکہ اس وقت حق کو خود با اعتبار فاعل کے، عورت میں با اعتبار منفعل کے، نیز خود میں اس اعتبار سے کہ حق فاعل و مؤثر اور خود منفعل اور متاثر ہے، مشاہدہ کرتا ہے۔ کہتا ہے کیونکہ عورتوں میں شہود حق یعنی اللہ تعالیٰ کامل طور پر ہوتا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ مواد یعنی مٹیریل سے مجرد ہو کے، سپریٹ ہو کر کبھی نہیں مشاہدہ کیا جا سکتا، کیونکہ اس اعتبار سے وہ تمام جہان سے مستغنی ہے۔ اس جملے پر غور کیجیے۔ جب حق تعالیٰ کا مادے سے پاک ہو کر یعنی مٹیریل سے پاک ہو کر یعنی کسی مواد سے پاک ہو کر مشاہدہ نہیں ہو سکتا، اور مشاہدہ ہو سکتا ہے تو صرف مادے میں یعنی مٹیریل میں، تو عورتوں میں شہود کامل ہوتا ہے۔ اتحاد و وصال اور فنا سب نکاح میں حاصل ہوتا ہے، اور یہ نظیر ہے مخلوقات پر توجہ الہی کی، خصوصاً انسان کامل پر کہ اس کی صورت پر ہے کہ وہ خلیفہ حق ہے۔ حق تعالیٰ اس میں اپنی صورت دیکھے بلکہ خود کو دیکھے، کیونکہ وہ تصویر قدرت ہے۔ انسان کو صاف درست کیا، اس کے جسم میں اپنی روح پھونکی۔ مختصر یہ کہ وہ کہتا ہے کہ شہوت کی حالت میں مرد نے عورت میں خدا کو نہیں دیکھا، اور جو جنس کا جو مزہ پا رہا تھا، جمع کا جو مزہ پا رہا تھا، وہ سمجھا کہ وہ عورت سے پا رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ من ذالک، حق تعالیٰ سے جمع کر کے پا رہا تھا۔ اور وہ جو غسل جنابت کر رہا تھا، جنابت کی وجہ سے نہیں بلکہ چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا تھا۔ اور یہی عقیدہ دیوبندوں کے شیخ العرب و عجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائل امدادیہ کے حصے دوم کے پیج نمبر 62 پر فرماتے ہیں، ظاہر و مظہر صفات الہیہ اور اس کا پرتو یعنی عکس یا کاپی ہوئے۔ اور پھر پیج نمبر 70 پر فرماتے ہیں کہ ابن عربی ان عکوس میں یعنی عورت میں اصل کا معائنہ کرتے تھے،
اور فرماتے ہیں پس عورت مظہر و آئین حق تعالی ہے، اور اس میں جمال یزدی یعنی حق ظاہر و نمایاں ہے۔ اور یہی عقیدہ مفتی تقی عثمانی دیوبندی کا ہے۔ اپنی کتاب تقریر ترمذی کے پیج نمبر 489 پر فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے، ان کی یہ گندی عادت تھی کہ جب کوئی ان کی خدمت میں آتا، خواہ مرد ہو یا عورت، اس کے رخسار پر وہ بوسہ دیتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا یہ تو سنت ان بزرگ کی بہت ہی عمدہ ہے کہ بزرگ کا اتباع بھی ہے اور مزہ بھی، بس ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان بزرگ کو اس قصے کی اطلاع ہو گئی۔ وہ بزرگ بازار میں تشریف لائے اور وہاں ایک لوہار کی دکان پر بیٹھ گئے۔ وہاں لوہا گرم کر کے بڑھایا جا رہا تھا۔ انہوں نے اس گرم لوہے کو اپنے ہاتھ میں لے کر بوسہ دیا اور کہا کہ اے نالائقوں، ان نالائقوں کو بلاؤ۔ وہ لوگ حاضر کیے گئے۔ آپ نے فرمایا نالائقوں، اگر میرا اتباع کرتے ہو تو اس میں بھی اتباع کرو، یہ بھی تو مظہر خداوندی ہے۔ دیکھو کس چمک و دمک سے اپنا حسن و جمال ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ ایسا نہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میرے برابر ہو جاؤ اس وقت میرا اتباع کرنا۔ تو بعض لوگوں کی ایسی حالتیں ہوتی ہیں، پھر بھلا ان کے افعال کا کس طرح اتباع کیا جا سکتا ہے؟ یعنی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ گرم لال لوہے میں بھی اللہ تعالیٰ کو کا مظہر سمجھتے تھے، اور لڑکیوں لڑکوں کے چتلے پر پیار کرنے کو بھی مظہر خداوندی کا پیار سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قسم کی صوفی تعویلات سے محفوظ رکھے، آمین۔